يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا أنا بصلاتي أسلم وبالسعادة أنعم أفخر بأني مسلم شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. محترم صدر محفل مشفق معلمین و معلمات اور میری معزز سامعین و سامعات، آج اس محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے گمراہی کا ایک سبب بری صحبت. اللہ تعالیٰ نافرمانوں سے دوستی اور وابستگی رکھنے سے منع کیا ہے، اس لیے کہ اچھی صحبت سے انسان اچھا اور بری صحبت سے انسان برا بنتا ہے. اکثر لوگوں کی گمراہی کی وجہ غلط دوستوں کا انتخاب اور بری صحبت کا اختیار کرنا ہی ہے. اسی لیے حدیث میں بھی صالحین کی صحبت کی تاکید اور بری صحبت سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل على دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. حوالہ ترمذی. آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، بس چاہیے کہ تم میں سے ہر شخص اپنے دوست کو دیکھے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے، جیسا کہ سورہ فرقان آیت نمبر 28-29 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا. ہائے افسوس، کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے تو مجھے میرے پاس نصیحت آ پہنچنے کے بعد گمراہ کر دیا، اور شیطان تو انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے. خلاصہ معزز سامعین و سامعات، ہمیں صرف شریعت سے ثابت شدہ عبادت پر ہی عمل کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ یہی ثابت شدہ عمل ہماری کامیابی و کامرانی فلاح و نجات کے لیے کافی ہوں گے. خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہمیں اچھے اخلاق و کردار کے حامل دوست بنانا چاہیے، کیونکہ اچھے دوست اور برے دوست اور بری صحبت انسان کے لیے قیامت کے دن خسارے کا باعث ہوگا. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں دین اسلام پر عمل اور اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرما. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ